السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عنوان لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کو بچا سکتے ہیں۔ عمل تو بہت سارے کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے اندر ہمارے کیفیت بدلنے کی وجہ سے اس عمل میں کچھ غلطیاں ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں، ہم آپ کے سامنے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، جس کے ذریعے سے ہم عمل کر کے اس عمل کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمل کر لیتے ہیں، تو مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جو نیت ہم نماز میں کرتے ہیں، تو دوستو بزرگوں، جو ہم نیت کرتے ہیں تابع امام کے اللہ اکبر بول کر رکعت باندھتے ہیں، تو ہماری نیت امام یعنی تابع امام ہے، تو امام کی طرف ہمارا رجوع ہونا ہے۔ ہماری پوری نماز توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے بول کر رکعت باندھتے ہیں، تو اللہ کے لیے رکعت باندھتے ہیں، نیت اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہو جانے کے بعد ہمارا ذہن اس طرح ڈھل جاتا ہے کہ ہمیں ہماری عبادت میں ہمارے کتنے رکعتیں ہوئے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کہ ہم اس غلطی سے بچنا، ہماری عبادتوں میں خشوع وضو کو لانا، جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے، اس عمل میں جب تک خشوع وضو نہیں رہے گا، یعنی ادھر ادھر کے دھیانے، ادھر ادھر کے سوچے ہمارے ہوتے رہیں گے، تو ہمارا اعمال بگڑتے چلے جائیں گے، ہم عمل کر کے بھی ناکام رہیں گے۔ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے، کرنے کے لیے تو مسجد کو آتے ہیں، مصلی پر بیٹھتے ہیں۔ گھر کے عورتوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی گھر کے اندر آپ عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو صرف اپنے دل کے اندر سے اس کیفیت کو لائے، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ اللہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو ڈر ہماری فکر یہ ہونا ہے، ہمارا جذبہ یہ ہونا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہماری عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی بھائی ہمارے پاس آگے کھڑے ہو جاتا ہے تو ہماری عبادت کا سوچ بدل جاتا ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی غلطی ہرگز نہ کرو میرے دوستو، کیونکہ ریاکاری کا کرنا، دکھلاوے کا اس ساتھ عبادت کا کرنا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مطابق ہے، کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرے جاتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرا جاتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، میرے بندے تیرے اعمال کا ہے؟ تو بندہ اعمال کر کے اللہ کے سامنے دکھائے گا، تو اللہ بولے گے کہ یہ اعمال میرے لیے نہیں کرا، تو نے دوسروں کے دکھاوے کے لیے کرا ہے، تو جس کے لیے کرا ہے اسی کے پاس جا کے اس اعمال کا بدلہ لے لے۔ دیکھیے میرے دوستو، ہم عمل کرتے ہیں
لیکن اس عمل کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تھوڑی سی ریاکاری ہمارے دل کے اندر آ گئی۔ ہم جب بھی نماز، میرے دوستوں صرف نماز کی بات نہیں ہے، عبادتیں جتنے بھی ہیں تمام عبادتیں بھی صرف خالص اللہ کے لیے کرنا اور ریاکاری کو ہمارے دل و دماغ سے مٹا دینا ہے، یہی ہمارا ذمہ داری ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس نے ریاکاری کری اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ دوستو، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس طرح ظلم ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کے منافی۔ دیکھیں دوستو، اللہ کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائیں گے؟ تو اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے وہ جہنم کو مستحق ہو سکتا ہے، لیکن جنت کو مستحق ہونا اس کے لیے نامناسب ہوگا۔ ہاں، اللہ اس پر رحم کرے، کرم کرے تو اور دوسری بات ہے۔ تو دوستو، روح آج سے نیت کرے، امیدیں کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہ رمضان میں ہماری ایسی عبادتیں نہ بنے جسے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض رہے۔ ہماری عبادتیں اچھی ہونی چاہیے، رمضان کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے اندر ہمارے ریاکاری ہو جائے تو اس دن کا روزہ ہم سے خالی ہے، صرف ہم بھوکے رہے لیکن عبادت میں اللہ کے لیے جو کرے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوا ہے۔ جو اللہ کے لیے کرنے کے لیے ہم روزہ رکھے ہیں لیکن ریاکاری ہمارے ساتھ آ گئی ہے تو دوستو بزرگوں، ہم عبادت کر کے بھی نا عبادت کرنے کے مطابق ہو گیا۔ ہم رمضان المبارک میں دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دعاؤں کے اندر اللہ ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد ہماری توجہ ہماری جانب دوسری طرف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے دور چلے جاتے ہیں، بندے کی دعا کو نہیں سنتے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کچھ جنگل پہ جا رہے تھے تو ایک بکریاں چرانے والا دعا اس طرح کر رہا تھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے، اس کی داڑھی مبارکہ، اس کا چہرہ پانی سے، آنکھوں کے آنسو سے بھیگ گئے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، وہ بندہ اتنا گڑگڑاتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیے، کس لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے دوستو توجہ کے ساتھ سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو اس کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ رہا ہے، اس کے رونے دھونے کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن میں اس کے سینے کو دیکھتا ہوں، اس کی جگر کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے لیکن اس کا دھیان، اس کی سوچ دوسرے طرف ہے، تو اس لیے میں اس کی مغفرت نہیں کر رہا ہوں۔ وہ میرے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ گھر کی دولت کی محبت میں رو رہا ہے، اس کی بزنس میں لاس آنے کی وجہ سے روتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، میری یاد کی وجہ سے، میرے پر محبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، وہ اپنے بزنس کی لاس پر، اپنے مال کی گم ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ صرف اس کا رونا یہی وجہ ہے کہ مجھ سے میرے اوپر محبت نہیں ہے، اس لیے میں اس کی مغفرت نہیں کر رہا ہوں۔ تو نعوذ باللہ، ہماری دعائیں اتنے سارے ہمارے بھی دعائیں ہو سکتے ہیں کہ دوست بزرگوں آج ہی سے نیت امید رکھیں
کہ آج سے لے کر انشاءاللہ موت تک ہمارے دل کے اندر سے ریاکاری نکالے اور کوالٹی والی پیور والی عبادت ہم رمضان مبارک میں کریں گے تو دوستو بزرگوں ہماری عبادتیں اچھے سے اچھا گزر جائیں گے اور ہمارے اعمال اللہ کے سامنے نور علی نور بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو دوستو بزرگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر سے ریاکاری نکالے، ہماری نیتوں کو صاف رکھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، جو جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو دوستو ہماری نیت صاف رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ تو میں بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کہنا چاہتا، تو پھر آپ سب دعائیں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے عمل کی ضرورت سے مالا مال عطا فرمائے اور سب سے اچھے عمل کرنے کی اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہماری اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے، اور آنے والے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو روزے کی پابندی کرنے کی اور سحری کی پابندی کرنے کی اور تراویح کی پابندی کرنے کی، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سارے امت مسلمہ کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں آخر میں ایک بات ہے، جو بھی حضرات رمضان المبارک میں جو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو انہی کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دیتے ہوئے مال کو کوئی ویڈیو اور کوئی فوٹو لینے سے بچے رہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، ریاکاری دل کے اندر ہے تو اعمال کر کے بھی بیکار ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں دینے سے بہتر خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ ریاکاری اللہ کے سامنے ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں اس منحوس یعنی عمل سے بچتے رہے اور قیامت تک بچتے ہوئے دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔